ناظرین کرام، بظاہر پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ہمیں کتابوں میں یہی پڑھایا گیا ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہے، 75% لوگوں کا روزگار اسی سے وابستہ ہے۔ ہمیں پڑھایا گیا کہ پاکستان خوراک میں خود کفیل ہے۔ ناظرین کرام، کتابی باتیں اور حقیقی زندگی میں فرق کیوں ہے؟ یا پھر آج ہم بد نظری کا شکار ہو گئے ہیں کہ آج آٹے کی قلت، چاولوں کی قلت، چینی کی قلت، کھانے کے تیل کی قلت، الغرض پاکستان میں خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ کیا خرابی ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے مجھے گلہ ہے حکمران کلاس سے، جن کی مجرمانہ غفلت سے سرسبز پاکستان کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ پوری دنیا میں کارخانے اور فیکٹریاں لگائی جاتی ہے تاکہ ملکی معیشت کو بہتر کیا جائے اور عوام کو ذرائع روزگار دیا جائے، لیکن بدقسمتی دیکھیں یہاں کی حکمران کلاس نے پوری قوم کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جھونک دیا ہے۔ ہر بندہ زرعی اراضی کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل کر کے زرعی پیداوار میں کمی کا سبب بن رہا ہے اور مال و زر کی ہوس میں عوام کو نچوڑا جا رہا ہے۔ بلکہ نشاندہی کر دوں کہ کپاس کے علاقے میں چینی کی فیکٹریاں لگا کر مقامی کاشتکار کو گنا لگانے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور دوسرے ملکوں سے کپاس کی برآمد کی جا رہی ہے۔ اس طرح افغانستان کے بارڈر پر ایلیٹ کلاس کی مرضی اور منشا سے گندم، آٹا، چاول، سیمنٹ کی سمگلنگ جاری ہے کہ اب تو اقتداری ایوان کے پرسن بتا رہے ہیں ڈالر بھی سمگل کیے جا رہے ہیں۔ مجھے خوراک کے موضوع پر آنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زرعی اراضیوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بندش کون کرے گا؟ خوراک کی سمگلنگ کو بند کون کرے گا؟ کون سے علاقے میں کون سی فصل بہتر پیداوار دے گی؟ کون منصوبہ بندی کرے گا؟ خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئی فصل، نئے بیج اور نئے طریقے ہمارے زرعی سائنسدان کب بتائیں گے؟ کب قوم کو خوشخبری دیں گے؟ اب نیا بیج دریافت کر لیا گیا ہے۔ اپنے عزیز میں خوراک کی قلت دور ہو جائے گی۔ گوجرانوالے کی اراضی کاشتکاری کے لحاظ سے اور چاول کی شکل میں سونا اگلتی ہیں اور سبزیاں اگانے میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں۔ ابری، تربوز اور خربوزہ بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ گنا بھی اپنی مثال آپ ہے۔ بڑی مچھلی منڈی کا اعزاز بھی علی پور چٹھے کے علاقے کو حاصل ہے۔ بدقسمتی سے چند مفاد پرست عناصر کی ملی بھگت سے سونا اگلتی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق جیسے غذائی اجناس میں واقعہ کمی ہو رہی ہے، یہ بھی بات قابل ذکر ہے، علی پور چٹھا کے اطراف میں زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جس سے مزید زرعی اجناس کی قلت کا خدشہ ہے۔ باب اختیار کی دانستہ چشم پوشی بھی کئی سوالوں کو جنم دے رہی ہے۔ صدارتی تمغوں اور ایوارڈ یافتگان میں ایک بھی سائنسدان ہے اجناس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کا طریقہ دریافت کیا ہو۔ ایک بھی آبی ماہر ہے جس نے بارشوں کے پانی کے استعمال کا کوئی نیا طریقہ بتایا ہو۔ کوئی ایک بھی ڈاکٹر ہے جس نے کسی زرعی، انسانی و حیوانی بیماری کی دوا ایجاد کی ہو۔ کوئی ایک بھی انجینئر ہے جس نے تعمیراتی، طبی یا کیمیائی شعبے میں دوائی ایجاد کی ہو۔ کوئی ایک بھی سیاستدان ہے جس نے قرضوں کی معیشت کی دلدل سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتایا ہو۔ شاید ہماری قوم کو ٹک ٹاکروں اور ناچ گانے والوں فنکاروں کی ضرورت ہے۔ جس طرح ان کو صدارتی تمغوں سے نوازا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ ہم بہت جلد ناچ گانے والے شعبے میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ کیا آنے والی نسلیں ان کے ناچ گانوں پر گزر بسر کرے گی؟ کیا ان کی دھنوں پر اپنا مستقبل تلاش کریں گی؟